اور روس کے تنازع میں لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مزید بھی جانیں گے۔ ماسکو میں موجود 92 نیوز کے نمائندے شاہد گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد گھمن، بتائیے گا صورتحال میں کس حد تک بہتری کے امکانات ہیں؟ جی بالکل، روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی فوج نے بیلاروس سے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنگی تربیتی سرگرمیاں مکمل ہوتے ہی روسی فوجی مستقل تعیناتی کے مقامات پر واپس آ جائیں گے، جبکہ جنوبی اور مغربی فوجی اضلاع کے یونٹوں نے اپنا اپنا کام مکمل کر کے ٹرینوں اور گاڑیوں پر سامان لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور آج سے اپنی چھاؤنیوں میں جانا شروع کر دیں گے، جبکہ دیگر الگ الگ یونٹ اپنی تربیتی سرگرمیاں مکمل کرتے ہی واپس آ جائیں گے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوجی دستوں کی واپسی سے ماسکو اور مغرب کے درمیان جاری کشیدگی کم ہو جائے گی۔ دوسری جانب یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ڈپلومیسی سے روس کے ممکنہ حملے کو روک دیا گیا ہے۔ سفارتی کوششیں کافی روز سے جاری تھیں جو اپنا کام دکھا رہی ہیں، تاہم روس کو سرحد پر موجود تمام فوج واپس بلانا ہوگی۔ یوکرینی وزیر اعظم نے قوم کو متحد رکھنے کے لیے 16 فروری کو یوم اتحاد منانے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں شہری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے، قومی ترانے گائے جائیں گے۔ کچھ صورتحال مزید بہتری آتے ہی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے روس کے ساتھ تعلقات بحال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور یوکرین کے معاملات پر بات چیت کے لیے انتہائی ٹھوس بنیاد موجود ہے۔ جی